اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انفلیشن کے بارے میں مزید ایک وی لاگ میں مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جتنی تیزی سے ایشوز امرج ہو رہے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ کل فیڈرل کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے دوران $2.7 بلین کے جو ڈیٹ موریٹوریم G20 کنٹریز سے حاصل ہوا تھا اس کے پہلے فیز کی منظوری دی گئی۔ اس کا جو پہلا فیز ہے اس میں پاکستان کے کوئی 31 سے زیادہ جو لون ایگریمنٹس ہیں جو کہ $800 ملین کی مالیت کے ہیں، اس کی منظوری کل فیڈرل کیبنٹ نے دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے بعد اپریل میں G20 کنٹریز نے جو ممالک سویئرلی ہٹ ہوئے تھے ان کے لیے ڈیٹ موریٹوریم اناؤنس کیا تھا، اور اس کا پیریڈ جو انہوں نے رکھا تھا وہ 1 مئی سے لے کے 31 دسمبر تک تھا۔ اس میں پاکستان کو کوئی $1.8 بلین کا ڈیٹ، اور ڈیٹ کے اندر جو پرنسپل اور مارک اپ ہے دونوں معاف کیے گئے۔ معاف نہیں کیے گئے، بیسیکلی وہ 3 سے 4 سال کے لیے ان کو وہ کچھ عرصے کے لیے 2022 تک ان کو معاف کیا گیا، یعنی پاکستان کو وہ پرنسپل اماؤنٹ بھی اور جو اس کی ڈیٹ سروسنگ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ اس عرصے کے دوران پاکستان نے اس کی ادائیگی نہیں کرنی تھی۔ لیکن اس کا سیکنڈ فیز بھی اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، جس کے تحت پاکستان کو کوئی $900 ملین کا مزید جو 30 جون تک ہے، یعنی 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک کا جو پیریڈ ہے وہ بھی پاکستان کو حاصل ہوگا۔ تو 1.8 اور $900 ملین کوئی $2.7 بلین ٹوٹل جو ہے وہ پاکستان کو ڈیٹ ریلیف ملا ہے۔ اب اس میں کوئی 10 ایگریمنٹس 10 لونز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے شامل ہیں۔ $800 ملین کی تو کل اپروول دے دی ہے، باقی $1 بلین جو ہیں وہ اس میں سعودی عرب کا لون ہے، اس میں جاپان ہے اور کچھ اور ممالک ہیں۔ یہ جو سعودی عرب کا لون ہے وہ جو ڈیپازٹس رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ اس سے علیحدہ ہے، یہ ایک سیپریٹ ارینجمنٹ تھا بائی لیٹرل G20 کنٹریز کے تحت، وہ اس کے اندر شامل ہے، اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ جون تک پاکستان کو $2.7 بلین کا یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں سعودی عرب کے $2 بلین کے ڈیپازٹس یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ انہوں نے واپس لینے ہیں، اور دسمبر تک پاکستان نے وہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ اب انڈیکیشنز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو UAE کے $2 بلین ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ویزا کی ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ $2 بلین UAE بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان کو واپس کرنے پڑیں۔ تو یہ $4 بلین اگر پاکستان کی ایکسٹرنل سائڈ پہ نکلتے ہیں تو اس کا جو اثرات ہیں وہ یہ ہوں گے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ تیزی سے ڈپلیٹ ہوں گے، اور فارن ایکسچینج ریزروز اگر تیزی سے ڈپلیٹ ہوں گے تو اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر بھی پریشر آئے گا۔ لیکن حکومت پاکستان کی میرے خیال میں اس ٹائم کوشش یہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ IMF کے ساتھ کس طرح سے ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، چونکہ IMF کا جو ارینجمنٹ ہوگا اس میں دوبارہ سے یہ کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی۔ تو کیا ہم چائنا سے مزید لون لیں گے یا کمرشل لون لے کر اس جو گیپ ہے اس کو ہم فل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ آئندہ آنے والے چند ہفتے اور 1 سے 1.5-2 مہینے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ کیسے ہم ایک طرف تو IMF کا پروگرام ریوائیو کریں گے، اور یہ جو ایکسٹرنل سائڈ پہ آنے والے چیلنجز ہیں ان کا بھی حکومت جو ہے وہ مقابلہ کرے گی۔ ابھی تک تو عمران خان اور ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس ہو گیا ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے،
لیکن آئندہ آنے والے چند ہفتے اور مہینے ایکسٹرنل سائڈ پہ چیلنجز دوبارہ سے ری ایمرج ہوں گے. ایک طرف تو ہمیں $2.7 بلین کا جو ڈیٹ موریٹوریم ہے اس کو تیزی سے میٹریلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اکنامک افیئرز ڈویژن نے اور مختلف منسٹریز کے ساتھ مل کر, جس میں منسٹری آف لا ہے, منسٹری آف فائنانس ہے, منسٹری آف فائنانس کا ڈیٹ آفس ہے, انہوں نے ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ ایگریمنٹس MOU جو ہے وہ تیار کر لیے ہیں. اس پہ خاصا کام انہوں نے کر لیا, اور بائی لیٹرلی تمام ممالک کے ساتھ ان کو وہ MOU سائن کرنے ہیں. لیکن جو دوسری طرف جو ایکسٹرنل سائڈ پہ دوسرا گیپ آ رہا ہے اس کو فل کرنے کے لیے حکومت کو تیزی سے کام کرنا پڑے گا. اگر آپ تیزی سے کام نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ کے فارن کرنسی ریزروز ڈپلیٹ ہوں گے, اور IMF کو بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ پلان ہے. اس پلان کو سامنے نہیں رکھتے ہوئے IMF کیلکولیشنز کرے گا, اور ان کیلکولیشنز کی بنیاد پہ ہی IMF کا پروگرام ریوائیو ہو سکتا ہے. تو یہ خاصے بڑے چیلنجز ہیں جو, اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ PDM کی موومنٹ جو ہے وہ بھی اسی عرصے کے دوران اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہوگی, اگر کرونا جو ہے وہ تیزی سے نہ پھیلا تو. اور اگلے سال کی جو آپ کے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ $15 بلین کو پہلے پروجیکٹ کی جا رہی تھی. اگر یہ $4 بلین یہ دونوں ممالک ڈیفینیٹلی جو کہ واپس, انڈیا یہی ہے کہ واپس لے لیں گے, تو آپ کی اگلے سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ $19 to $20 بلین کی ہوگی. یہ بڑا خاصا چیلنج ہے حکومت کے لیے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو یہ چیلنج زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کیسے ان چیلنجز پہ قابو پاتی ہے. ایک نئے ایپیسوڈ تک مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے, اور امید ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انفلیشن کے بارے میں مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ.